أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكذبتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ آل عمران سے لی گئی ہیں اور 103 سے لے کر 108 تک کی آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اس طرح کرو کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے، حق تقاتہ ہی. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور حق کیسے ادا ہوگا؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں جان نہیں دینی، مرنا نہیں جب تک تم یہ یقین نہ کر لو کہ تم پوری طرح مسلمان ہو چکے ہو. ہرگز ایسی حالت میں جان نہیں دینی کہ تم مسلمان نہ ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ ایک بہت ہی بڑا مشکل کا مقام ہے اور تقوی کا حق ادا کرنا جیسا کہ قرآن کریم سے ظاہر ہوا ہے ایک ایسا فرض ہے جو زندگی کے ہر لمحے ساتھ رہتا ہے اور ایک لمحہ بھی اس سے جدا نہیں ہوتا، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس کے متعلق انسان کہہ سکے کہ میں فلاں لمحے مروں گا اس لیے اس وقت تقوی اختیار کر لوں. تو شرط اتنی مشکل کر دی، تعریف اتنی مشکل بنا دی کہ جب تک انسان ہر لمحے پر تقوی کے ساتھ نگران نہ ہو جائے
اس وقت تک حقہ تقاتے ہی والی بات پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی لمحہ بھی موت آ سکتی ہے اور ہر لمحہ انسان کو اپنے تقوی کا نگران ہونا پڑے گا۔ ایک عجیب آیت ہے جو بظاہر اتنی مشکل ہے کہ کسی انسان کے بس میں اس کے مقصد کو پورا کرنا نظر نہیں آتا۔ غیر معمولی طور پر اللہ کا فضل کسی بندے پر ہو تو وہ تو یہ کام کر سکتا ہے، لیکن ہر انسان کے قبضہ قدرت میں بظاہر یہ بات نظر نہیں آتی کہ تقوی کا ایسا حق ادا کرے کہ دن اور رات سوتے اور جاگتے زندگی کا ایک بھی لمحہ اس پر نہ گزرے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے تابع زندگی نہ بسر کر رہا ہو۔ لیکن جوں جوں ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مضمون کو آسان بھی کرتا چلا جاتا ہے اور ایسے طریق بتاتا چلا جاتا ہے جن کو اخذ کرنے کے نتیجے میں کمزور حصہ بھی ایک حد تک اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس سے اگلی آیت میں ایک اور تقوی کا معیار پیش فرمایا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تم ایک بات پر اگر تم قائم ہو جاؤ تو یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی عطا ہوگی جس کے نتیجے میں تمہاری نیکیاں قبول کی جائیں گی اور تمہاری کمزوریوں سے درگزر کی جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں افتراق نہ کرو، ایک دوسرے سے پھٹ نہ جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ رہو اور اپنی جمعیت کو منتشر نہ ہونے دو۔ حبل اللہ کیا ہے؟ اس کے متعلق حقیقی اور اصلی تعریف تو یہ ہے کہ حبل اللہ نبی اللہ کو کہتے ہیں، کیونکہ آسمان سے کوئی رسی ظاہری طور پر تو ایسی نظر نہیں آتی اترتی ہوئی جس پر کوئی مومن ہاتھ ڈال لے اور پھر اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگے۔ جو کچھ بھی آسمان سے اترتا ہے وہ انبیاء کے دلوں پر اترتا ہے، اور انبیاء ہی حبل اللہ ہوتے ہیں جن کا ہاتھ انسان مضبوطی سے تھام لے تو گویا خدا کا ہاتھ تھام لیا۔ چنانچہ بیعت کا یہی فلسفہ ہے۔ حبل اللہ کو تھامنے والے وہ تھے جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھاما، اور پھر وہ ہاتھ کاٹے تو گئے لیکن الگ نہ ہوئے، ایسا جڑے اس ہاتھ سے کہ پھر دنیا کی طاقت نہیں تھی کہ ان ہاتھوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے الگ کر دیں۔ چنانچہ دوسری جگہ اسی مضمون کو واضح کرتا ہوا فرماتا ہے، لن فصام لہا، ان کا ہاتھ ایسے کڑے پر پڑ جاتا ہے، لن فصام لہا، وہ کڑا نہیں ٹوٹ سکتا اور اس کڑے سے وہ ہاتھ جدا نہیں ہو سکتا، کسی طرح بھی وہ علیحدگی پھر ممکن نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ تم اگر اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہ چھوڑو تو پھر تمہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ پھر جس آن بھی تمہاری موت آئے گی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ موت تقوی کی موت ہوگی۔ اب جو بظاہر ایک بہت ہی مشکل مضمون تھا اور واقعتاً اس کے باریک پہلو بہت ہی مشکل ہیں، اور حقیقت میں وہ حق ادا کرنے والا جس کا پہلی آیت میں ذکر ہے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی اپنی کامل صورت میں ممکن ہی نہیں، سوائے اس کے کہ آپ کی پیروی میں کوئی قدم آگے بڑھائے اور ذل بن جائے، لیکن فی ذاتے ہی اول طور پر یہ مقام صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے جو اس آیت میں بیان ہوا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔
बहरहाल आपके ग़ुलामों के लिए अल्लाह ताला ने मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाईं और ये बुनियादी शर्त मुकर्रर फरमा दी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरीका इख्तियार न करो। जब अंबिया गुजर जाते हैं तो अंबिया के बाद उनके खुलफा उनकी नुमाइंदगी करते हैं और बैत खिलाफत भी इसीलिए ली जाती है। खलीफा फी जाते ही तो अल्लाह की रस्सी नहीं है, लेकिन अल्लाह की रस्सी की नुमाइंदगी कर रहा होता है। इसलिए हकीकत में जब आप खिलाफत के हाथ में बैत का हाथ थमाते हैं तो फिल हकीकत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का अहद कर रहे होते हैं। उसके सिवा तो खलीफा की कोई हैसियत नहीं। अगर वो ग़ुलामी हासिल ना हो तो 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है खलीफा की। इसलिए जब इस तरफ तवज्जो मबजूल होती है तो बैत की कीमत भी बहुत बढ़ जाती है, बैत की जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं और ला तफर्रकू के नतीजे में जो इंजार भी है उसकी तरफ भी तवज्जो मबजूल हो जाती है कि कोई इंसान जब बैत करने के बाद ऐसी हरकत करता है जिससे इख्तिलाफ पैदा हो, जिससे दिल फटते हों, तो उसका बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक नतीजा निकल सकता है और तकवा के ऊपर ज़र्ब लगाने वाली बात है। फिर अल्लाह ताला इसको मज़मून को और ज़्यादा वजाहत के साथ और किसी कदर नरमी और रहम और शफ़क़त के साथ बयान फरमाता है। वज़कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम, अगर तुम वैसे खौफ नहीं खाते तो कुछ ये एहसास ही करो कि अल्लाह ने तुम पर कितना एहसान किया था, कितनी बड़ी नेमत थी जो खुदा ताला ने तुम पर नाज़िल फरमाई और किन तबाहियों से तुम्हें बचाया है, इतना ही एहसास करो। मुख्तलिफ रंग होते हैं समझाने के, बाद लोग इंजार से समझते हैं, बाद लोग एहसान याद दिलाकर समझते हैं, बाज़ तबशीर से समझते हैं और कुरान करीम का ये तरीक़ है कि हर रंग इख्तियार फरमाता है। जो दिल जिस मिजाज का हो उसके दिल पर कोई ना कोई बात असर कर जाती है। फरमाया वज़कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम, अल्लाह की नेमत का ख्याल करो, कितनी अजीम शान नेमत खुदा ने तुम पर की। इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम तो दुश्मन थे बाहम दिगर, तुम तो एक दूसरे की नफरतों में मुब्तला थे और गैज़ व ग़ज़ब की आग भड़क रही थी तुम्हारे सीनों में एक दूसरे के खिलाफ। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को इस तरह मोहब्बत से बांध दिया अल्लाह ताला ने, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि तुम भाई भाई बन गए। गैर मामूली मोहब्बतें नसीब हुई हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को, और उसी तरफ इशारा है। इतना शदीद दुश्मनी में मुब्तला था अरब कि हर कबीला दूसरे से बटा हुआ था और हर अहद और दोस्ती के पैमान दरअसल नफरत पर मबनी हुआ करते थे। जिस तरह आजकल के ज़माने में दुनिया नफरतों में बटी हुई है, तो दोस्ती के अहद और पैमान का मतलब है फलां कौम के खिलाफ हमारी दोस्ती है, फलां दुश्मन के खिलाफ हमारी दोस्ती है। इसी तरह अरबों की हालत थी और जब दुनिया तबाही के किनारे पर पहुंचा करती है तो यही हाल हो जाया करता है। दोस्ती अपने मुस्बित माने छोड़ देती है और मनफी माने इख्तियार कर लेती है। किसी को दुख पहुंचाने के लिए दोस्ती, किसी पर जुल्म करने के लिए दोस्ती, किसी की दुश्मनी में इत्तेहाद, किसी की अदावत में इत्तेफाक, ये सारे करीने तबाही और हलाकत के करीने हैं। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब सोसाइटी में बहुत नुमायां तौर पर ये खुसूसियात पैदा हो गई। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है कुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, तुम आग के किनारे पर पहुंच चुके थे। जिस तरह आजकल दुनिया आग के किनारे तक पहुंच चुकी है और बढ़ रही है, वही हालत उस वक्त के अरब की थी। फरमाता है फ़अनक़ज़कुम मिन्हा,
عام دستور تو یہ ہے کہ جب قوموں میں یہ علامات پیدا ہو جایا کریں تو پھر وہ واپس نہیں آیا کرتی، پھر وہ ہلاک ہو جایا کرتی ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہلاکت کے منہ سے تمہیں کھینچ کر واپس نکال لیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط اور آپ کے احسان کے نتیجے میں تمہیں اس تباہی سے آزاد کر دیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنے آیات تمہارے سامنے رکھتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اگرچہ مرور زمانہ سے بعض جماعتوں میں اختلافات بھی پیدا ہو گئے تھے، بعض نفرتوں نے بھی جگہ لے لی تھی، اتفاقات اختلافات میں بدل رہے تھے، اس کے باوجود یہ جو دشمنی کا دور آیا ہے اور خاص طور پر حکومت کی طرف سے جو معاندانہ رویہ اختیار کیا گیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر جماعت پر یہ فضل فرمایا، اور یہ بھی ایک بہت ہی عظیم الشان فضل ہے جسے جماعت کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے، کہ بہت سی ایسی جماعتیں جن میں 40 سال سے دشمنیاں چلی آ رہی تھیں، ان کے اندر سارے اختلافات دور ہو گئے اور باہمی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور قربانی کی روح سے وہ ملنے لگے۔ چنانچہ کثرت کے ساتھ ایسی رپورٹیں مجھے موصول ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں کہ جن جن جماعتوں کے متعلق اختلافات کا پتہ چلا وہاں مرکزی نمائندے پہنچے اور ان کو بتایا کہ دیکھو یہ دن کون سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے ساتھ تمہیں لڑنے والوں، افتراق پیدا کرنے والوں، دشمنی کرنے والوں سے نکالا اور ایک ہاتھ پر اکٹھا کیا تھا۔ اب تم اس حالت میں دوبارہ واپس لوٹ رہے ہو، جبکہ غیر بھی تمہارے دشمن ہو چکے ہوں۔ اگر خدا کو بھی تم نے اپنا نہ بنایا تو تمہارا کیا رہے گا؟ چنانچہ یہ سادہ نصیحت کے کلمات جب جماعت کے کانوں تک پہنچے تو جو رد عمل دکھایا ہے وہ حیرت انگیز ہے، اور بعض معاف کرنے والوں کی چٹھیاں بھی مجھے آئی ہیں اور بعض معافی مانگنے والوں کی چٹھیاں بھی آئی ہیں، اور جو کیفیات انہوں نے لکھی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ کہتے ہیں وہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیسی لذتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے دشمنیاں بھلانے کے نتیجے میں اور معافیاں دینے کے نتیجے میں۔ 20 سال اپنی جہالت میں ہم نے عناد پالے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کی تعلیم دی، خاندانوں کو بانٹا، ان کے لیے بھی آگ پیدا کی، اپنے لیے بھی آگ پیدا کی، لیکن یہ عجیب دور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کے ساتھ ساری نفرتیں مٹا دی اور بڑی محبت کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے ملنے لگے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب کا بھی کل ہی خط آیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بہت دیرینہ میری اپنے عزیزوں، اپنے چچا، اپنے بعض دوسرے لوگوں سے، رشتہ داروں سے، قریبی سے شریکے کی دشمنیاں چلی آ رہی ہیں۔ نماز تو ہم ایک ہی مسجد میں پڑھتے تھے لیکن کبھی ایک دوسرے کو السلام علیکم نہیں کہا۔ کہتے ہیں اب جب ان کو تو غالباً کسی نے نصیحت بھی نہیں کی، خود ہی خیال آیا یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی جماعت پہ ایک ہاتھ پر اکٹھا کر رہے ہیں۔ ان کو ایک دن خیال آیا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ دشمن بھی ہمیں مار رہا ہو اور ہم بھی ایک دوسرے سے نفرت کا شکار ہوں، یہ تو نہیں ہوگا۔ چاہے مجھے جھکنا پڑے، چاہے مجھے اپنا حق چھوڑنا پڑے، میں نے معافی میں پہلا ہاتھ بڑھانا ہے۔ کہتے ہیں چنانچہ میں نے اپنے بزرگ سے جا کے نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے تو ان سے معافی مانگی، اور وہ بھی جس طرح بے اختیار انتظار میں ہوں دوڑ کر گلے لگ گئے۔ کہتے ہیں جو ہماری آنکھوں کا حال تھا، جو ہمارے دل کی کیفیت تھی، کوئی دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ ایسی روحانی لذت تھی کہ خدا کے فضل کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں اس چسکے میں وہاں ہی بیٹھ گیا کیونکہ میرا ایک اور بھی عزیز تھا جس سے میری لڑائی تھی۔ میں نے کہا وہ نماز سلام پھیرے تو میں اس سے بھی مل کے جاؤں گا، اور عجیب کہتے ہیں اتفاق تھا کہ اس کے دل میں بھی نماز کے دوران یہی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں اس کو تاک رہا تھا اور اس نے سلام پھیرا اور دوڑ کے میری طرف آیا۔
اور کہا میں پہل کرتا ہوں، حالانکہ فیصلہ پہلے میں بھی کر چکا تھا کہ میں نے ہی پہل کرنی. یہ شہروں میں بھی واقعات ہو رہے ہیں، دیہات میں بھی واقعات ہو رہے ہیں، اور دور دراز علاقوں میں آزاد کشمیر کے چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، وہاں بھی یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو خدائی تقدیر کے مطابق کام کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ پھر وہی دور آ رہا ہے اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ کہ جس میں خدا تعالیٰ کے فرشتے دلوں کو باندھا کرتے ہیں، انسان کے بس کی بات نہیں. چنانچہ ایک صاحب نے اس تجربے کے بعد لکھا کہ اب تو یوں لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں پہنچ گئے ہیں. اس طرح ہمارے دل صاف ہوئے ہیں، اس طرح محبتیں پیدا ہوئی ہیں اپنے بھائیوں کے لیے کہ وہ جو تاریخ میں پڑھتے تھے واقعات وہ ذہن میں آنے لگتے ہیں. چنانچہ یہ وہ مضمون ہے جسے خدا تعالیٰ پہلے خوف دلا کر توجہ دلاتا ہے، جس کی طرف اعلیٰ ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، پھر آسان طریق بتا دیتا ہے کہ اتنا تو کر سکتے ہو کہ ایک ہاتھ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا اسے واپس نہیں لینا. کاٹا جائے، تم پارا پارا کیے جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، لیکن اب یہ ہاتھ جو ہے یہ اب واپس نہیں جائے گا، یہ فیصلہ کر لو. تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم سے وہی سلوک کریں گے جو سلوک ان لوگوں سے ہوتا ہے جن کے متعلق فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون. جس لمحہ بھی اب تم پر موت آئے گی اس حالت میں، وہ لمحہ تمہارے اسلام کا لمحہ لکھا جائے گا. پھر ان کو جذبات کی دنیا میں داخل کر دیتا ہے، احسانات کی باتیں فرماتا ہے کہ کس طرح تم پر نعمتیں کی، تم سے پیار کا سلوک کیا. کیا تم ایسے ہو جاؤ گے ناشکرے کہ اب یہ نعمتیں پانے کے بعد پھر ان حالتوں میں واپس لوٹ جاؤ گے؟ اس کے بعد فرمایا کہ جو نعمتیں تم نے پا لی ہیں ان کو اپنے تک محدود نہ رکھو، ان کو آگے پھیلاؤ. اور یہ جو حکم آتا ہے اب اس میں صرف مسلمانوں کی جماعت مراد نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم سوسائٹی تک بھی ان نعمتوں کو پھیلانے کی کوشش کرو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا احسان، اور یہ ہے قرآن کریم کی حیرت انگیز تعلیم کہ جو نعمت اتارتا ہے اسے عام کرتا چلا جاتا ہے. مسلمان سوسائٹی کو پہلے اس بات کا اہل بناتا ہے کہ وہ اس نعمت کو خود قبول فرما کر لے، اور خود قبول کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ تم نے اس پر بیٹھ نہیں رہنا. تمہاری منزل صرف یہ نہیں ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ، اپنے ماحول کو بھی ایسا بناؤ. فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، تم نے اس نعمت کو خوب پا لیا، اب اس نعمت کو پھیلانے کی کوشش کرو اپنے گرد و پیش، اپنے ماحول میں. یہی محبتوں کی نہریں جاری کر دو، کیونکہ اسی کا نام جنت ہے. تم میں ایک امت اس بات پر وقف ہو جائے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی وہ لوگ ہیں جو بالآخر نجات پائیں گے اور فلاح پائیں گے. چنانچہ پاکستان کے احمدیوں کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمت نازل فرمائی، ان کے دل ملا دیے، تو اس بات پر خوش نہ ہو نعوذ باللہ من ذالک کہ غیر آپس میں لڑ رہے ہیں. جو ان کا مقدر ہے وہ ان کے ساتھ ہے، مگر تمہارا مقدر ان کی وجہ سے نہیں بدلنا چاہیے. تمہارا مقدر بہرحال یہی رہے گا کہ تم غیروں کو بھی نیکی کی طرف بلاؤ اور ان کے دکھوں پر خوش ہونے کی بجائے ان کے دکھ دور کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ فلاح کی یہی راہ ہے جو قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوئی. پر اس وقت جو پاکستان کا معاشرہ مناقشتوں میں بٹ گیا ہے، بے انتہا دکھ دیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو، خدا کے نام پر مساجد میں نہایت گندی مغلظات ایک دوسرے کے فرقے کے خلاف بولی جا رہی ہیں، اور کھلم کھلا تعلیم دی جا رہی ہے مساجد سے کہ فلاں فرقے کے گھر جلاؤ تو تم جنت میں جاؤ گے، فلاں فرقے کے مال لوٹو تو تم جنت میں جاؤ گے،
فلاں فرقے کے بزرگوں کی توہین کرو تو تم جنت میں جاؤ گے، فلاں فرقے کے معززین کو گندی گالیاں دو تو تم جنت میں جاؤ گے۔ عجیب عجیب نسخے بانٹے جا رہے ہیں جنت کے۔ تو اس بات پہ خوش ہونے کا کوئی مقام نہیں کہ یہی چیزیں پہلے تمہارے خلاف ہو رہی تھیں، بلکہ قرآن تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تمہیں جس طرح ہم نے اپنے فضل سے بچایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تم پر نعمتیں نازل فرمائیں، اب یہ نعمتیں تم غیروں میں بھی بانٹو اور ان کی سوسائٹی کی بھی اصلاح کی کوشش کرو۔ بس تمام پاکستان کی جماعتوں پر یہ فرض ہے، قرآن کریم کی طرف سے عائد کردہ ہے، کوئی میرا حکم نہیں ہے، کہ وہ تمام پاکستان کی سوسائٹی میں بھی اصلاح کی کوشش کریں، اصلاح معاشرہ کے لیے جہاں تک ممکن ہے جدوجہد کریں اور لڑنے والوں کو سمجھائیں کہ دیکھو خدا کے نام پر نفرتیں نہیں پھیلایا کرتے، خدا کے نام پر تو محبتیں پھیلا کرتی۔ یہ عجیب دن چڑھا رہے ہو تم کہ سورج کے نام پر تاریکیاں اتارنے لگے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں عورتوں کو بیوائیں کے بنا رہے ہو، بچوں کو یتیم کر رہے ہو، گھروں کو جلا رہے ہو، زندہ جلا دیے ہیں بعض لوگ گھروں میں، اور مساجد کو ویران کر رہے ہو اور مساجد کو منظم کر رہے ہو، پھر آگے لگا رہے ہو تیل چھڑک چھڑک کے۔ کس کی طرف سے تم آئے تھے؟ کس کی طرف سے پیغام دینے لگے ہو؟ کون سا تم نے اپنا رخ مقرر کیا تھا؟ کس طرف تمہاری منزل پھر گئی ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ نصیحت جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے۔ آپ دل کی آواز اگر پہنچائیں گے اپنے معاشرے میں تو یقیناً اس کا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ تم نصیحت بھی کرو اور پھر نصیحت پکڑو بھی ان سے، کیونکہ جب تم نصیحت کرو گے تو تم زیادہ اس بات کے اہل ہوگے کہ ان سے نصیحت حاصل کر سکو اور تمہاری اندرونی جمعیت کو مزید تقویت ملے گی۔ کیسے عظیم الشان فطرت کے باریک راز ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا چلا جاتا ہے۔ عجیب کلام ہے یہ، تو ایسا کلام ہے کہ پڑھتے پڑھتے عاشق ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا کوئی انسان۔ فرماتا ہے ہم جو تمہیں کہتے ہیں دوسروں پر احسان کرو، تو دراصل یہ تمہارا اپنے اوپر احسان ہوگا۔ یہ نہ سمجھو کہ تم محسن بن جاؤ گے، خدا کی تقدیر ایسی ہے کہ نیکی کرنے والے کو اسی وقت تازہ تازہ جزا بھی ساتھ ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی نیکی میں خدا ادھار نہیں کرتا۔ فرمایا پھر تم جب نصیحت کرو گے تو تمہیں خیال آئے گا کہ افسوس یہ لوگ کہاں سے آئے تھے، کہاں چلے گئے، ان کا کیا حال ہوا، اور تم اسے نصیحت پکڑو گے اور تمہارے دل تقویت پائیں گے اور یہ فیصلے کرو گے لا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح ہم نے نہیں ہونا جنہوں نے تفرقہ اختیار کر لیا، واختلفوا، اور آپس میں اختلاف کر گئے، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ خدا کی طرف سے کھلے کھلے نشانات ان پر نازل ہوئے تھے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں پر عذاب عظیم آنے والا ہے، اس لیے ان کو بچاؤ بھی اور ان حالتوں سے بچنے کی بھی مزید کوشش کرو۔ فرماتا ہے یہ تو ہوگا، لیکن بعض لوگوں کے مقدر میں بعض چیزیں لکھی جاتی ہیں، تم کوشش کرو گے اس کی جزا پالو گے، لیکن جن کے مقدر میں فلاح نہیں ہے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، انہوں نے اپنے رستے پر چلتے رہنا ہے۔ اس لیے ہم تمہیں اس دن کی طرف توجہ دلاتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک فیصلے کا ایسا دن آنے والا ہے جبکہ بعض چہرے سفید ہو جائیں گے، روشن ہو جائیں گے، وتسود وجوہ، اور بعض چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، جو لوگ سیاہ چہرے والے ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، ان سے خدا تعالیٰ سوال کرتا ہے کیوں جی تم وہی لوگ ہو نا جنہوں نے اپنا ایمان لانے کے بعد پھر انکار کر دیا تھا۔ ایک دفعہ ایمان تمہیں نصیب ہوا، پھر تم کافر ہو گئے۔ اب ظاہر بات یہ ہے کہ یہ جو
مضمون شروع ہو گیا ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے اب تعلق نہیں رکھتا. وہاں تو نعمتیں نازل ہوئیں اور پھر اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے اسلام کے پھیلنے کا ایک دور شروع ہوا. یہ بعد کی صدیوں کی قصے ہیں جو اب شروع ہوئے ہیں. فرماتا ہے تم وہ لوگ ہو جو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور پھر منکر ہوئے ہو. پھر تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کی ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ تمہارے چہرے سیاہ کر دیے گئے ہیں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس اس عذاب کو چکھو جس کا تم انکار کرنے لگے تھے. یہاں مضمون اور بھی زیادہ کھل گیا ہے. ایسی حالت میں بعض دفعہ قومیں پہنچ جاتی ہیں کہ وہ نہ صرف انکار کرتی ہیں خدا اور اس کے رسول کے احکامات کا، بلکہ ان کے نتائج کا بھی انکار کر دیا کرتی ہیں. اور اس ودت وجوہ کی یہ تشریح کر دی گئی ہے. یہاں کیا تشریح ہے؟ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض چہرے کالے ہو جائیں گے، لیکن یہاں اس قیامت کا ذکر نہیں بلکہ اس دنیا کا بھی ذکر ہے. قیامت کا بھی ذکر ہے مگر اس دنیا کا بھی ذکر ہے. انتہائی ناکامی اور نامرادی کو چہرہ سیاہ ہونا کہتے ہیں. جب کہتے ہیں کسی کا منہ کالا پڑ گیا تو مراد ہے کہ جب وہ اپنی تمام تدبیروں کی ناکامی اور نامرادی دیکھ لے اور پھر کوئی بچنے کی راہ نہ پائے، اس وقت چہرہ کالا پڑ جایا کرتا ہے. ایک نحوست سی چھا جاتی ہے چہرے کے اوپر. تو فرمایا ہے یہ نحوست تمہارے اپنے اعمال کا پھل ہے. تمہیں خدا نے ایک نعمت عطا فرمائی، تم نے اس نعمت کا انکار کیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں محبت کی تعلیم دی، تم نے اس تعلیم کو نفرتوں میں بدلا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم اور شفقت کی تعلیم دی، تم نے غیظ و غضب میں اس کو تبدیل کر دیا. اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں عذاب کا پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا. اب جب تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو تو یہ ہے منہ کا کالا ہونا. لیکن تم یہ جو سمجھ رہے ہو کہ یہ کھیل ہیں اور ان باتوں کے نتیجے میں خدا کی غیر معمولی عذاب کی تقدیر نازل نہیں ہوا کرتی، تو ہم تمہیں یہاں متنبع کرتے ہیں کہ یہ کوئی کھیل نہیں تھا. یہ انتہائی خوفناک جرم ہے خدا کی نظر میں. اس دنیا میں تو جو سزا تمہیں مل رہی ہے وہ مل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے کہ تم نے جو عذاب کا انکار کیا ہے کہ ان باتوں کے نتیجے میں عذاب نہیں آیا کرتے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے چکھو ان باتوں کے نتیجے میں عذاب آ جایا کرتے. یہ جو عذاب ہے یہ دوسرا عذاب ہے. ایک عذاب تو ہے لڑائی جھگڑے فساد کے نتیجے میں سوسائٹی ویسے ہی دکھوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود کھیلتے رہتے ہیں لوگ. اپنی زبان چاٹنے والی بلی کی طرح وہ مزے لوٹتے رہتے ہیں عذابوں کے اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے، ہم نے مارا ہمیں مزہ آیا، انہوں نے مارا کچھ انہوں نے لطف اٹھا لیا. یہ کھیل چلتی ہے. لیکن ایسی قومیں پھر ہلاک ہو جایا کرتی ہیں. ان کے اوپر خدا کے عذاب کے فرشتے پھر مسلط کیے جاتے ہیں. فرمایا ہے تم جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوگا یہ بھی ہوگا، اور اب تم اس عذاب کی تیاری کرو جو خدا کی طرف سے ان حالتوں میں نازل ہوا کرتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، ہاں وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہیں، نورانی ہو گئے خدا کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت میں ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اللہ کی اسی رحمت میں رہیں گے. جو علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان میں وہ نہایت ہی قابل فکر ہیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آپس کے اختلافات صرف مذہبی دنیا تک نہیں ہیں بلکہ سیاسی دنیا میں بھی اسی طرح کی تفریقات ہو چکی ہیں. صرف مذہبی حقوق نہیں دبائے جا رہے بلکہ سیاسی حقوق بھی دبائے جا رہے ہیں.
صرف مذہبی امور میں ہی غلط روش اختیار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی، بلکہ سیاسی امور میں بھی پیشہ ور پیسہ لے کر غلط نظریات پھیلانے والوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. کچھ اندر سے ہو رہی ہے، کچھ باہر سے ہو رہی ہے. نہایت ہی خوفناک حالت تک پاکستان اس وقت پہنچ چکا ہے. آنکھیں بند کرنے والوں کو تو کچھ بھی نظر نہیں آیا کرتا، لیکن جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس مقام کی طرف پاکستان پہنچ چکا ہے اور اس سے آگے پھر کیا ہے. چونکہ جماعت احمدیہ پر ذمہ داری ہے کہ قوم کو ہر قسم کی ہلاکت سے بچانے کی کوشش کرے، اس لیے یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے انتقام لیں اور چونکہ آپ پر ظلم کیے گئے ہیں اس لیے خوش ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اب ان کو مار پڑ رہی ہے. قرآن کریم ایسے عذابوں کی بھی خبر دیتا ہے جو قومی عذاب ہوتے ہیں، ان میں نیک لوگ بھی پھر تکلیفیں اٹھایا کرتے ہیں بدوں کے ساتھ. اس لیے جس حالت تک پاکستان پہنچ چکا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ ایسے عذاب کی خبر دے رہی ہے حالت، جس میں قومی طور پر عذاب آ جایا کرتے ہیں. پھر بعض دفعہ نیک و بد میں وہ تمیز نہیں رہا کرتی جو عام حالات میں پیدا کر دی جاتی ہے. ایک تمیز تو بہرحال ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہاں تک احمدیت کی صداقت کا تعلق ہے، احمدیت کے قرب الہی کا تعلق ہے، اپنے نیک بندوں کو خدا تعالیٰ غیروں سے ممتاز ضرور کرے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن قومی عذابوں میں نیک بندوں کو بھی تکلیفیں ضرور پہنچ جایا کرتی ہیں. اور ایک تکلیف تو بہرحال پہنچتی ہے، جب اپنے بھائی بندوں کو دکھوں میں مبتلا دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ دکھ تو یہی لوگ محسوس کرتے ہیں. اس لیے تیاری کریں اس بات کی، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اسے غیروں تک پہنچائیں اور ان کو متنبع کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ اچھی راہیں نہیں ہیں جن کو تم نے اختیار کیا ہے، اور دن تھوڑے رہ گئے ہیں تمہارے، اس لیے خوف کرو اور تقوی اختیار کرو. لیکن افسوس کہ جو اطلاعیں وہاں سے مل رہی ہیں وہ ایسی اطلاعیں نہیں ہیں جن پر انسان اطمینان حاصل کر سکے. واپسی کی بجائے بعض معاملات میں مزید آگے بڑھ رہے ہیں. چنانچہ آج ہی اطلاع ملی ہے ٹیلی فون پر کہ گجرانوالے کی ہماری مسجد پر سے مولویوں نے خود اوپر چڑھ کر کلمہ مٹایا، کالی سیاہیاں پھیر کے، اور اس کی تصویریں بھی پہنچی ہوئی ہیں میرے پاس، چند دن پہلے کی بات ہے. کوئی خدا کا خوف نہیں کیا، کوئی حیا نہیں کی کہ ہم کن لوگوں میں شمار کیے جائیں گے. کلمہ مٹانے والوں کے اوپر جب اس حالت میں موت آئے تو ان کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون کا حق تم نے ادا کر دیا. بہرحال ان کو جو جس تاریکی میں وہ بس رہے تھے اس کا انہوں نے حق ادا کیا اور اس گواہی کو اپنے ہاتھ سے مٹایا، کالا رنگ پھیر کر، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. احمدیوں نے دوبارہ نسبتاً اونچی جگہ پہ وہی کلمہ مسجد میں لکھ دیا، اور انہوں نے کرنا ہی تھا اور یہی کریں گے. کوئی نہیں ہے دنیا میں ایسی طاقت جو احمدیوں کو کلمہ پڑھنے سے یا کلمہ لکھنے سے روک سکے. جو سزائیں تمہارے پٹاری میں موجود ہیں بے شک نکالتے چلے جاؤ. بہرحال احمدی کلمے سے نہیں ہٹے گا، یہ وہم دل سے نکال دے اگر کسی حکومت یا کسی قوم کے دماغ میں یہ وہم ہے. چنانچہ انہوں نے لکھا اور ٹھیک لکھا، اور میرے یہی ان کو ہدایت تھی. بلکہ میری ہدایت کا کیا سوال ہے، میری ہدایت تو مانتے ہی کلمے کی وجہ سے ہیں. کلمے کا رشتہ نہ ہو تو میں کیا چیز ہوں ان کی نظر میں. اس لیے بہرحال ہر احمدی کلمہ پڑھے گا، کلمہ لکھے گا، کلمہ اس کا اڑنا بچھونا ہوگا، کلمہ اس کی زندگی اس کی ہر رگ میں دوڑے گا. چنانچہ ان پر اب باقاعدہ اس حکومت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے کہ احمدی کلمہ لکھ کر مسلمان بن رہے تھے، اس لیے اس جرم میں ان کو 3 سال کی سزا ملنی چاہیے. اور چونکہ ان کے یعنی بات تو سچی ہے کہ احمدیوں نے لکھا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ
ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، رات کو کسی نے لکھا، اس لیے ان کی عادت یہ ہے کہ سچ بھی ہو تو اس میں جھوٹ کی ملونی ضرور ملانی ہوتی ہے۔ چنانچہ 3 آدمیوں کے نام چن لیے ہیں انہوں نے کہ یہ وہ آدمی ہیں جن کے اوپر ہم گواہی دلوائیں گے۔ عجیب بیچاری قوم کا حال ہو گیا ہے کہ قسمت سے سچ بولنے کا موقع بھی ہاتھ آئے تو وہ بھی گوا دیتے ہیں۔ یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے کسی نے لکھا ہے ہم تحقیق کریں گے، لیکن اوپر سے یہ لعنت بھی مول لے لی کہ جھوٹا الزام ان لوگوں پر لگایا جنہوں نے نہیں لکھا تھا۔ لیکن وہ بھی عدالت میں پیش ہوں گے تو کہیں گے کہ اگر نہیں لکھا تو اب ہم لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی بھی ہم تمہارے سامنے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کلمہ پڑھ کر ان کو گواہی دینی چاہیے عدالت میں۔ بس اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے قوم نے تو پھر کرے، پھر تو یہ جیلیں تھوڑی رہ جائیں گی آپ کے لیے، پھر تو آپ کو اور جیلیں بنانی پڑیں گی۔ لیکن جس قسم کے تفریقات پھیل رہے ہیں، مجھے تو ڈر ہے کہ اور بھی ہمارے پیچھے ایسے آنے والے ہوں گے جن کی ضمیر کچلے گئے ہیں، جن کی زبانوں پر تالے تم نے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ تو اب رکنے والا معاملہ نہیں ہے، اس لیے جو کچھ بھی ہوگا ہوگا۔ اور ایک احمدی بھی اس حالت میں نہیں مرے گا کہ وہ کلمہ مٹا رہا ہو، ہاں اس حالت میں جان دے گا کہ کلمہ لکھتے ہوئے اس پر حملہ کیا گیا اور کلمہ لکھنے کے نتیجے میں اسے موت کی سزا ملی۔ یہ ہے وہ مقام جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، تم نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یہ ہاتھ تم نے نہیں چھوڑنا، خواہ یہ ہاتھ کاٹا جائے، یہ ہاتھ تم نے نہیں چھوڑنا، خواہ تمہاری گردنیں سر قلم کیے جائیں اور گردنیں کاٹی جائیں، اس ہاتھ کے ساتھ وابستہ رہو۔ تو خدا کی قسم، آسمان کا خدا گواہی دیتا ہے کہ اس حالت میں اگر تم مرو گے تو آسمان اور زمین کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دے رہا ہوگا کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو۔ اور لعنتی ہیں وہ جو کلمہ مٹاتے ہوئے مارے گئے۔ یہ کلمہ مٹانے کے زور میں اگر فساد ہوا، اس حالت میں جن کی جان نکل رہی ہوگی، خدا کے فرشتے ان پر لعنت نہیں کریں۔ بس عجیب قوم ہے، یہ عجیب حکومت ہے کہ وہ لعنتیں اپنے ذمے سے ہیڑ رہے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ کے مقدر میں لکھی گئی ہیں۔ جب ایک دفعہ قدم غلط قسمت میں اٹھتا ہے تو کس طرح اٹھتے اٹھتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں کے منہ کی سیاہی سامنے لکھی ہوئی نظر آنے، پڑی ہوئی نظر آنے لگ جاتی ہے۔ وہ سارے ہاتھ جو کلمے پر سیاہیاں مل رہے ہیں، یہ وہی تو سیاہیاں ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اسودت وجوہ، انہی سیاہیوں سے تمہارے منہ کالے کیے جائیں گے قیامت کے دن اور اس دنیا میں بھی۔ اس لیے احمدی نے تو کسی نے باز نہیں آنا، یہ میرا پیغام ہے۔ اگر پاکستان کے احمدی قید میں چلے جائیں گے سارے تو باہر کے احمدی جائیں گے وہاں اور کلمہ پڑھتے ہوئے داخل ہوا کریں گے، لیکن نہیں روکیں گے کلمہ پڑھنے سے۔ یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں ہم تم سے تعاون کر سکتے ہیں کسی قسم کا بھی۔ اس لیے وہم بھی یہ دل سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں اور ان ظالموں کے لیے بھی دعائیں کریں جو اپنے لیے اپنے مقدر کو اتنا تاریک بنا چکے ہیں کہ روشنی کی کوئی کرن باقی رہتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ وہ سیاہی جس کا قرآن ذکر فرما رہا تھا خود اپنے منہ پہ مل بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پھر یہ قوم اپنے ملک کے ظالموں کے نہیں بلکہ غیر ملک کے ظالموں کے سپرد کی جائے گی، کیونکہ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جایا کرتا ہے تو تم پر جلاد اور سفاک مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے بہت خوف اور خطرے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور جماعت احمدیہ کو ان کو نجات بخشنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر